ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ سوانح نگاری کے آغاز و ارتقاء کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں سر سید اور ان کے رفقا کی سوانح نگاری اور ان کے معاصرین کی سوانح نگاری پر گفتگو کی۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے حالی اور شبلی کے جونیئر معاصرین کی سوانح نگاری پر گفتگو کرنی ہے۔ ان میں ایک اہم نام عبدالرزاق کانپوری کا ہے۔ عبدالرزاق کانپوری اب تک میں نے جن سوانح نگاروں کا ذکر کیا، چاہے وہ حالی ہوں، چاہے مولانا شبلی نعمانی ہوں یا مرزا حیرت دہلوی ہوں یا منشی محمد فوق الدین ہوں، ان سب سے زیادہ فن سوانح نگاری سے واقف ہیں۔ وہ اپنی علمیت و استعداد کے علاوہ حالی، شبلی وغیرہ کے تصور سوانح سے واقف و متاثر ہیں۔ وہ سوانح نگاری اور تاریخ کے اہم فرق سے بھی واقف ہیں۔ انہوں نے البرامکہ میں مسلمان فرمانرواؤں کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ ان کے اس انداز تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تاریخ و سوانح کا بڑا لطیف اور معتدل امتزاج ہے۔ جہاں تک سوانح عمری کا تعلق ہے، انہوں نے ایک اچھے اور متین سوانح نگار کا فرض ادا کیا ہے، لیکن حقائق اور واقعات کے بیان کے موقع پر ان کا طریقہ کار ایک مورخ یا سائنسداں جیسا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے بلند پایہ سوانح نگار ہیں اور ان کی تصنیف البرامکہ سوانح کی دنیا میں ایک اعلیٰ تصنیف ہے۔ اسی سلسلے کا ایک اور اہم نام قاضی محمد سلیمان منصور پوری کا ہے۔ انہوں نے متعدد سوانحی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ اصحاب البدر، تاریخ المشاہیر اور رحمت للعالمین ان کی بہت اہم سوانحی تصانیف ہیں، جن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوانح نگار کی حیثیت سے اتنے اہم اور بلند نہیں جتنا ایک مورخ و مناظر کی حیثیت سے بلند ہیں۔ وہ ایک مناظر ہونے کے باوجود لب و لہجہ نہایت سلجھا ہوا اور شائستہ استعمال کرتے ہیں۔ حالی اور شبلی کے بعد کے دور میں سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، حبیب الرحمن خان شیروانی اور اکرام اللہ ندوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ سید سلیمان ندوی مولانا شبلی نعمانی کے عزیز ترین شاگرد تھے۔ وہ سوانح نگاری کی دنیا میں اپنا ایک انفرادی رنگ رکھنے کے باوجود شبلی سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ پوری طرح ایک سوانح نگار کا مزاج نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود فن سوانح سے واقف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوانحی مزاج نہ رکھتے ہوئے بھی کئی اہم اور قابل قدر سوانح عمریاں تصنیف کیں، جن میں رحمت عالم
حیات امام مالک، سیرت عائشہ، حیات شبلی اور سیرت النبی وغیرہ شامل ہیں۔ رحمت عالم سیرت النبی پر مختصر کتاب ہے جو بچوں کے لیے لکھی ہے، اس لیے اس کی عبارت سادہ اور دل نشین ہے۔ حیات مالک میں مصنف کا مقصود امام مالک کی سوانح کے پردے میں علوم اسلامیہ کی تاریخ اور مسائل کی تشریح تھی، اس لیے مختصر خاندانی حالات کے بعد تعلیم و تربیت کا ذکر شروع کر دیا۔ نہ تو بچپن کے کسی واقعے کا ذکر کیا، نہ ہی اس امر کی وضاحت کی کہ یہ حصہ دیدہ و دانستہ ترک کیا یا فقدان معلومات کے باعث خاموشی اختیار کی۔ وہ اس فن میں شبلی سے بہت زیادہ متاثر اور قریب نظر آتے ہیں۔ سیرت عائشہ میں حضرت عائشہ کی سوانح بیان کی ہے، جس کے مطالعے کے بعد یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ وہ فن سوانح سے بخوبی واقف ہیں، بلکہ حتی الامکان سوانحی اصولوں کا احترام بھی کرتے ہیں۔ حیات شبلی ان کی مشہور ترین سوانحی تصنیف ہے، جس کی وجہ سے وہ تنقید و سوانح کی دنیا میں متعارف و مشہور ہوئے۔ اس کے بارے میں اکرام اللہ ندوی کی رائے یہ ہے کہ سید سلیمان ندوی نے حیات شبلی لکھ کر حالی سے وہ تاج فضیلت چھین لیا جو حیات جاوید کی بدولت ان کے سر پر تھا۔ سید سلیمان ندوی حیات شبلی کے آئینے میں اپنے استاد کے سچے جانشین کہے جانے کے مستحق ہیں۔ یہاں ان کا تصور سوانح، انداز تحریر اور طریقہ کار شبلی نعمانی کا سا ہے، یعنی اس سیاسی، سماجی اور تاریخی پس منظر کے ذریعے صاحب سوانح کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں جس میں اس کے سیرت و کردار کی تشکیل ہوئی ہے۔ سید سلیمان ندوی کے بعد ایک اور نام عبدالسلام ندوی کا ہے۔ فقراء اسلام، سیرت عمر ابن عبدالعزیز اور اقبال کامل ان کی تصانیف ہیں۔ ان کا نظریہ سیرت بھی مقصدی اور افادی ہے۔ ان کی تحریروں میں خاص شگفتگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا حبیب الرحمن خان کا۔ حبیب الرحمن خان کو اعلیٰ درجے کا سوانح نگار نہیں کہا جا سکتا، جبکہ مولوی اکرام اللہ ندوی نے سر سید کے ساتھی وقار الملک کی سوانح حیات وقار کے نام سے لکھ کر سوانح کی دنیا میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیا۔ جدید دور میں اردو میں سوانح نگاری کے دو دبستان نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو جذباتی مگر افادی نظریے کے تحت کسی کی سوانح عمری لکھتا ہے، دوسرے وہ جو کسی بھی انسان کے حالات زندگی، سیرت یا کردار کو صرف اس کی شخصیت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس دوسرے گروہ کا دائرہ عمل اور نظریہ فن زیادہ وسیع ہے۔ اس گروہ میں مرزا فرت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی اور شوکت تھانوی وغیرہ کے نام نمایاں نظر آتے ہیں۔ 20ویں صدی میں ان سوانح لکھنے والوں کے علاوہ صالحہ عابد حسین کا نام بھی بڑا اہم ہے۔ انہوں نے یادگار حالی لکھ کر اردو میں ایک دلکش اور اہم سوانح عمری کا نہ صرف یہ کہ اضافہ کیا بلکہ اپنا ایک مقام بنایا۔
عصمت چغتائی نے اپنے مرحوم بھائی عظیم بیگ چغتائی کی یاد میں دوزخی لکھ کر سوانحی دنیا میں ایک نیا تجربہ کیا۔ حالانکہ یہ سوانح خاکے سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے جن سوانح نگاروں کا ذکر کیا آج کے لیکچر میں، یہ 20ویں صدی کے سوانح نگار ہیں، لیکن میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ 20ویں صدی کا مکمل جائزہ نہیں ہے، لیکن ان افراد کے کارناموں کو اور ان کی تحریر کردہ سوانحی تصانیف کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ بہرحال ہوتا ہے کہ سوانح نگاری نے 20ویں صدی کے عرصے میں خاصی ترقی کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا موجودہ سرمایہ قابل اطمینان نہیں، لیکن امید افزا ضرور ہے، اور میں اپنے تجزیے کی روشنی میں اس نتیجے تک پہنچتا ہوں کہ سید سلیمان ندوی، اکرام اللہ ندوی، عصمت چغتائی، صالحہ عابد حسین، مرزا فرت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی اور شوکت تھانوی وغیرہ کے تیار کردہ خاکے پر چل کر مستقبل میں اچھی سوانح عمریاں تصنیف کی جا سکتی ہیں۔ میری گفتگو سوانح کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔